اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُشْكِلُ، یہ دوسری قسم ہے خفا کے اعتبار سے مشکل۔ پہلی قسم تھی خفی اور دوسری قسم کا نام ہے مشکل۔ اچھا، مشکل میں جو خفا ہے وہ خفی سے بھی زیادہ موجود ہے، سمجھے؟ اسی لیے خفی کے اندر جو خفا تھا وہ خالی طلب سے ہی ایک طلب سے دور ہو جاتا تھا کہ اس کے معنی کے اندر غور کرو، اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا خفا دور ہو جائے گا اور لفظ ظاہر ہو جائے گا۔ اس میں صرف خفا دور کرنے کے لیے ایک طلب کی ضرورت پڑتی تھی خفی میں۔ مشکل میں چونکہ خفا اس سے زیادہ موجود ہے، اس لیے صرف طلب سے خفا دور نہیں ہوگا، بلکہ خفا دور کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ نمبر ایک طلب، نمبر دو تأمل، غور بھی کرو، سوچو بھی، سمجھے؟ ان دو چیزوں کے بعد خفا دور ہوگا، اس کے بغیر خفا دور نہیں ہوگا۔ اور خفی کا خفا جو پچھلے سبق میں گزر چکا صرف طلب سے دور ہوگا، اور مشکل کا خفا صرف طلب سے دور نہیں ہوگا بلکہ طلب بھی اور اس کے بعد تأمل یعنی غور کی بھی ضرورت پڑے گی، سمجھے؟ طلب کیا معنی؟ پہلے یہ دیکھو اس کے معنی کتنے آتے ہیں، یہ طلب کرو، تلاش کرو، یہ معنی ہے طلب کا۔ پھر اس کے بعد غور کرو کہ یہاں کون سے والا معنی مراد ہے، یہ دو چیزوں کی ضرورت پڑی، پھر خفا دور ہوگا۔ یہ کیا بن جائے گا؟ مشکل۔ کسے بولتے ہیں مشکل؟ وَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوَ مَزْدَادَ خِفَاءً عَلَى الْخَفِيِّ، اس میں خفا زائد ہے خفی پر، یعنی خفی سے زیادہ خفا موجود ہے مشکل میں۔ کیوں؟ كأنه بعدما خفي على السامع حقیقته، یہ وجہ آ گئی۔ مشکل میں خفا خفی سے زیادہ کیوں موجود ہے؟ ایک تو وہی کہ سامع جو سننے والا ہے وہ اس کلام جو اس کے سامنے بولی گئی ہے اس کا معنی اس کے سامنے اور اس کی حقیقت اس کے سامنے چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے۔ بعدما خفی ہے، جیسے خفی میں لفظ کی حقیقت سننے والے پر مخفی ہوتی تھی، چھپی ہوئی ہوتی تھی، مشکل میں بھی ایسے ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے جس کی وجہ سے مشکل میں خفا خفی سے بھی زیادہ ہے۔ وہ وجہ کیا؟ دخل فی اشکالہ و امثالہ، ایک تو خفا موجود ہے لفظ میں اور کلام میں، اس کی حقیقت اس کی مراد واضح نہیں ہے، اور دوسرا لفظ اپنے ہم شکلوں میں اور ہم مثلوں میں داخل ہو گیا ہے، اس وجہ سے خفا اور بڑھ گیا ہے۔ بکرا ہے نا، بکرا بکرا داخل ہو گیا اپنے ہم شکلوں میں دوسرے بکروں میں۔ اب بکرا تھا میرا، وہ چلا گیا دوسرے بکروں میں، اور دوسرے بکرے اس کے ہم شکل بھی ہیں، اب گھس گیا اس میں۔ اب کیا ہوا؟ زیادہ خفا اس کا بڑھ گیا۔ اب کتنی چیزوں کی ضرورت پڑے گی خفا دور کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ تلاش کرو۔ اچھا تلاش کرو، بکرا تلاش کرنے کے بعد پھر دوسرے نمبر پر کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ غور بھی کرو، تأمل بھی کرو کہ کیا یہ میرا ہی بکرا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے۔ تو خفا دور کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کیا؟ طلب بھی کرو، طلبانہ تلاش کرو میرا بکرا کون سا ہے، اور اس کے بعد غور بھی کرو کہ کیا یہی میرا بکرا ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد خفا دور ہوگا، اس کے بعد بکرا واضح ہوگا۔ اسی طرح یہاں لفظ اپنے ہم شکلوں میں، جیسے بکرا اپنے ہم شکلوں میں چلا گیا نا،
لفظ اپنے ہم شکلوں میں ہم مثلوں میں آ گیا. ایک تو لفظ کا معنی اور اس کی حقیقت وہ چھپی ہوئی تھی، اور دوسرا وہ لفظ اپنے ہم شکلوں میں داخل ہو گیا، اس کے بہت سارے ہم شکل بھی موجود ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اس میں خفا بڑھ گیا. ایک تو اس کا معنی چھپا ہوا تھا، دوسرا وہ اپنے ہم شکلوں میں داخل ہو گیا، ہم مثلوں میں داخل ہو گیا، تو زیادہ خفا بڑھ گیا. سمجھے؟ اور عمل کب ہوگا؟ جب خفا دور ہو. اور خفا دور کب ہوگا؟ خفا دور کب ہوگا؟ جب طلب بھی ہو، اور دوسرے نمبر پہلے تلاش کرو اس کے معنی کون کون سے ہیں، اور دوسرا پھر غور بھی کرو کہ یہاں کون سے والا معنی مراد. دو چیزوں کی. اب آپ دیکھ لیں. اچھا جی، یہی کہہ رہے ہیں نا، كأنه بعدما خفي على السامع حقیقته، جیسا کہ كأنه گویا کہ سننے والے پر بعدما خفیہ حقیقته، اس لفظ اس کلام کی حقیقت مخفی ہو گئی ہے، چھپ گئی ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس کلام سے کیا مراد ہے. سمجھئے؟ ساتھ ساتھ ایک تو یہ خفا آ گیا، اور دوسرا دخل فی اشکالی ہی، یہ لفظ و امثالی ہی اپنے ہم شکلوں اور ہم مثلوں میں بھی داخل ہو گیا. خفا اور بڑھ گیا. ایک تو اس کا معنی ظاہر نہیں تھا، چھپا ہوا تھا، مخفی تھا، دوسرا وہ اپنے ہم شکلوں میں بھی داخل ہو گیا، خفا اور بڑھ گیا. تو اب کیا ہے؟ حتی لا ینال المراد، اس کے معنی تک اور مراد تک ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر یعنی اس کا خفا دور نہیں ہوگا اور اس کے اصل معنی تک ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر کب؟ الا بالطلبی، پہلے تلاش کرو اس کا معنی کون کون سے آتے ہیں. ثم بالتأمل، پھر غور کرو یہاں کون سے والا معنی مراد ہے. حتی یتمیز عن امثالہ، تاکہ اپنے ہم مثلوں سے یہ کیا ہو جائے؟ جدا ہو جائے، اور اس کی حقیقت ظاہر ہو جائے. تو جب تک دو چیزیں نہیں آئیں گی خفا دور، کیونکہ اس میں خفا خفی سے زیادہ ہے. لہٰذا طلب کی بھی ضرورت، تلاش کرو معنی کون کون سے ہیں، پھر یہ غور کرو کہ یہاں کون سے معنی مراد ہے، پھر یہ ظاہر ہوگا، پھر اس کے اوپر عمل ہوگا. اس کی مثال فقہی مسائل میں اگر اس کی مثال دیکھی جائے تو وہ یہ بن جائے گی، حلفہ، کسی آدمی نے قسم اٹھائی، لا یعتدم، خدا کی قسم وہ سالن نہیں کھائے گا. فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْخَلِّ وَالدِّبْسِ، فَإِنَّمَا، سمجھے؟ اب یہ سالن نہیں کھائے گا، یہ قسم اٹھائی ہے، یہ قسم اٹھائی ہے سالن نہیں کھائے گا. تو سنتے ہی کیا سمجھ میں آیا کہ سرکہ نہیں کھائے گا، اور شیرہ، وہ جو جوس ہوتا ہے نا، وہ نہیں کھائے گا. یہ اس زمانے کی بات ہے، سمجھے؟ کیونکہ سرکے سے بھی روٹی کھا لی جاتی تھی، اور شیرے سے بھی، جیسے انگور کا شیرہ نکل آیا، کھجور کا شیرہ نکل آیا، اس سے بھی روٹی لگا کر کھا لیتے تھے سالن کے طور پر. تو سنتے ہی سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ سرکے سے اور شیرے سے روٹی نہیں کھائے گا. یہ کہہ رہا ہے حدیث آ رہی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نعم الادام، کہ بہترین سالن ہے سرکہ، بہترین سالن ہے سرکہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سرکہ پیش کیا گیا تھا تو معلوم اس دور کے اندر سرکہ سالن کے طور پر استعمال ہوتا تھا. تو سنتے ہی سمجھ میں آ گئی دو چیزیں، سمجھے؟ لیکن یہ جو اس نے لفظ بولا، خدا کی قسم سالن نہیں کھائے گا، فَإِنَّمَا هُوَ مُشْكِلٌ، یہ مشکل ہے کس میں؟ گوشت کے اندر، انڈے، والجبنی، اور پنیر میں. کہ پنیر بھی سالن، اور انڈا اور گوشت بھی سالن ہے یا نہیں ہے، یہ اس کے اندر مشکل ہو گیا. تو یہ بھی سالن میں اس لفظ میں داخل ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر آ کر مشکل ہو گیا. کیوں مشکل ہو گیا؟ اب ہم کیا کتنی چیزوں کی ضرورت پڑے گی خفا کو دور کرنے کے لیے؟ دو چیزوں، کیونکہ مشکل جو ہے. سب سے پہلے تو سالن کا معنی تلاش کرو کہ سالن کا معنی کیا ہے، وہ تلاش کرو. پھر یہ غور کرو، دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی نا. پھر یہ غور کرو کیا وہ سالن والا معنی
گوشت میں، انڈے میں اور پنیر میں پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا؟ تو کتنی طلبوں کی ضرورت پڑے گی؟ دو۔ سالن کا معنی کیا ہے؟ پہلے وہ طلب کرو، وہ تلاش کرو، ایک طلب آ گئی۔ پھر اس کے بعد غور کرو کہ انڈا سالن میں داخل ہے یا نہیں، پنیر سالن میں داخل ہے یا نہیں، گوشت کے اندر۔ سمجھے؟ یہ دو طلبوں کی، حتی یطلب فی معنی الابتداء میں ایک تو اس طلب کی ضرورت پڑے گی، سالن کے معنی کو طلب کرو اور تلاش کرو، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کا خفا دور کرنا ہے تو سالن نہیں کھاؤں گا نا، تو سب سے پہلے تو سالن کا معنی تلاش کرو۔ اچھا، اس کا معنی ڈھونڈنے کے بعد ثم یتأملوا، پھر یہ غور کرے، ان ذالک، کیا یہ سالن والا معنی گوشت میں، انڈے میں، پنیر میں پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا، یہ بھی غور کرے۔ اس کے بعد خفا دور ہو رہا، اگر پایا جا رہا ہے تو پھر کھانے سے ہانس ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر نہیں پایا جا رہا تو ہانس نہیں ہوگا، قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یہ جو قسم اٹھائی ہے، خدا کی قسم سالن نہیں کھاؤں گا، تو صرف میں تو سرکے وغیرہ سے سالن کھا لیا جاتا تھا، شیرے سے بھی کھایا جاتا تھا، لیکن اب انڈا کسی نے کھا لیا تو سب سے پہلے تو دیکھو کہ سالن کا معنی کیا ہے۔ اب یہ مشکل ہو گیا کہ انڈے کے اندر سالن والا معنی پایا جا رہا ہے، پنیر میں پایا جا رہا ہے، پایا جا رہا، مشکل ہو گیا۔ جب یہ مشکل ہو گیا تو اب مشکل پر عمل کرنے کے لیے، عمل تب ہوگا جب خفا دور ہو، کیونکہ جب تک ظاہر نہیں ہوگا عمل، اور خفا کیسے دور ہوگا؟ اس کو دور کرنے کے لیے دو طلبوں کی ضرورت پڑے گی۔ نمبر ایک، یہ تلاش کرو کہ سالن کا معنی کیا ہے، وہ معنی ڈھونڈ لیا، پھر یہ دیکھو کہ سالن والا معنی فٹ آتا ہے انڈے کے اوپر، پایا جاتا ہے انڈے میں اور پنیر وغیرہ میں یا نہیں۔ اگر پایا جاتا ہے کھانے سے آنس ہو جائے گا، نہیں پایا نہیں، ان دو طلبوں کے بغیر یہ خفا دور نہیں ہے۔ تو خفی میں تو ایک طلب کی ضرورت پڑتی تھی، کل گزر گیا، اس میں دو طلبوں کی ضرورت پڑے گی، تو اس میں خفا اس سے بھی زیادہ موجود ہے۔ سمجھے؟ دو قسمیں گزر گئی۔ ثم فوق المشکل المجمل، یہ تیسری قسم ہے، کیا؟ مشکل سے بھی زیادہ خفا جو موجود ہے نا، وہ مجمل کے اندر، مجمل میں خفا مشکل سے بھی زیادہ موجود ہے۔ سمجھے؟ سب سے کم خفا خفی میں، اس سے زیادہ خفا کس کے اندر ہے؟ مشکل میں۔ خفی کا کم کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ایک طلب سے دور ہو جائے گا، اس میں کم درجے کا، اور مشکل کا اس سے زیادہ، اس میں دو طلبوں کی ضرورت پڑے گی۔ پہلے تلاش کرو اس کا معنی کیا ہے، پھر غور کرو کہ اس میں انڈے میں، پنیر میں وہ معنی پایا جا رہا ہے نہیں پایا جا رہا، پھر خفا دور ہوگا، دو طلبوں کے لیے۔ سمجھے؟ مجمل میں خفا مشکل سے بھی زیادہ موجود ہے۔ اچھا، مجمل میں خفا مشکل سے بھی زیادہ کیوں موجود ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ثم ثم فوق المشکل المجمل وهو محتمل وجوہا۔ اچھا جی، مجمل میں خفا خفی سے زیادہ کیوں موجود ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کئی معانی کا احتمال ہوتا ہے، مجمل میں کئی معنی بن سکتے ہیں۔ جب کئی معنی بن سکتے ہیں تو اس میں ابہام اور خفا مشکل سے بھی زیادہ ہے، تو اس میں تلاش کرو، تلاش کرنے سے بھی خفا دور نہیں ہوگا، اور اس کے بعد غور کرو کہ یہاں کون سا مراد ہے، تو غور کرنے سے بھی خفا دور نہیں ہوگا، کیونکہ اس لفظ میں جو مجمل لفظ ہے اس میں بہت سارے معنی کا احتمال ہے، خالی تلاش کے ذریعے اور غور کے ذریعے وہ خفا دور نہیں ہوگا، بلکہ اس خفا کو دور کرنے کے لیے متکلم سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی آپ کی مراد کیا ہے، یہ ذرا بتلا دو مجھے۔ ایک ویسے میں مثال دیتا ہوں، لفظ عین، اب عین کسی نے بولا، عین یا نون عین، ایک ویسے اپنے پاس سے مثال دے رہا ہوں
یہ ایک لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں 90 کے قریب. ایک لفظ کے معنی کتنے آتے ہیں؟ 90 کے قریب معنی آتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب 90 معنی آتے ہیں تو اب عین کسی نے بولا سب سے پہلے اس کے معنی تلاش کرنا شروع کر دو، پھر اس کے بعد غور کرو یہاں کیا مراد ہے، اس سے بھی خفا دور نہیں ہوگا. پھر خود متکلم سے پوچھنا پڑے گا خفا دور کرنے کے لیے، بھئی آپ نے عین بولا ہے، اس کے تو 90 سے بھی زیادہ معنی آ رہے ہیں، آپ کی مراد کیا ہے؟ جب تک وہ بیان نہیں کرے گا خفا دور نہیں ہوگا. تو اس میں خفا مشکل سے بھی زیادہ موجود ہے، کیونکہ مشکل میں تلاش اور غور کے بعد خفا دور ہو جاتا تھا، مجمل میں خفا اور غور کے بعد بھی خفا دور نہیں ہوگا، بلکہ متکلم سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کی مراد کیا ہے. جب تک وہ معنی بیان نہیں کر دے گا خفا دور نہیں ہوگا. لفظوں میں ملا لیں، وَهُوَ مَحْتَمَلَ وُجُوهًا، مجمل کسے بولتے ہیں؟ وجوہن اے معان، اس میں کئی معنوں کا احتمال ہوتا ہے، مجھے بہت سارے معنی بن سکتے ہیں. فَصَارَ بِحَالٍ، تو پھر گویا مجمل ایسی حالت کے اندر ہو گیا کہ لا یوقف علی المراد به، علی المراد به، کہ اس کی مراد پر واقفیت حاصل ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اس کی مراد نہ طلب سے معلوم ہو سکتی ہے، نہ تأمل اور غور سے معلوم ہو سکتی ہے، الا، مگر صرف ایک صورت میں اس کا معنی واضح ہو سکتا ہے اور مراد واضح ہو سکتی ہے. وہ کون سی صورت ہے؟ الا ببیان من قبل المتکلم، متکلم خود آ کر بیان کر دے، اس سے تو اس کا معنی واضح ہو جائے گا، بغیر اس کے مجمل کا معنی واضح نہیں. سمجھے؟ تلاش اور طلب سے بھی دور نہیں ہو رہا خفا، تأمل اور غور کرنے سے بھی دور نہیں ہو رہا. تو پھر مشکل سے اس کا تو تلاش اور غور کے بعد خفا دور ہو جاتا تھا مشکل کا، اس کا اس کے بعد بھی دور. اس کا معنی ہے اس کا خفا اس سے بھی زیادہ ہے. جب تک متکلم بیان نہیں کرے گا اس کا خفا دور ہی نہیں. تو اس میں خفا گویا مشکل سے بھی زیادہ موجود ہے. مثال قرآن مجید سے اس کی مثال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، حرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کو، ربا کو حرام قرار دیا ہے. سمجھے؟ اب آپ ربا کا معنی دیکھ لیں، ربا کسے بولتے ہیں؟ لغت اٹھا کر دیکھیں تو ربا کا لغوی معنی آتا ہے مطلق زیادتی، یعنی مطلق زیادتی. مطلق زیادتی معنی محض زیادتی. زیادتی معنی ہے کس کا؟ ربا کا. اب آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تو کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ نے زیادتی کو حرام قرار دیا، یعنی تو یہ معنی تو مراد ہو نہیں سکتا یہاں پر، وہ یہاں مراد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ورنہ تو ساری تجارتیں حرام ہو جائیں گی. ظاہر ہے تاجر جاتا ہے، وہ ایک دوپٹہ لے کر آیا 1000 روپے کا، تو وہ بیچے گا 1200 روپے کا. تو زائد اضافہ اور زیادتی آ گئی یا نہیں آ گئی؟ 1000 کی چیز 1200 کی بیچ رہا ہے، تو ربا کا معنی تو تھا کہ اضافہ اور زیادتی حرام ہے. تو اضافہ تو اس کے اندر بھی آ گیا کہ 1000 کی چیز 1200 کی بیچ رہا ہے. یہ جتنی بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے، تجارت ہو رہی ہے، ہمارے وہ بازار بھرے ہوئے ہیں، اسٹور کھلے ہوئے ہیں، یہ تھوڑی ہوتا ہے جتنے کی چیز لا رہے ہیں اتنے کی بیچ رہے ہیں. پھر ان کو کیا فائدہ ہوگا اتنی محنت کرنے کا؟ وہ 1000 کی چیز 1500 کی بیچیں گے، 1200 کی بیچیں گے، 1100 کی بیچیں گے. تو اضافہ اور زیادتی والا معنی تو آ گیا. تو پھر اگر ہم مطلق زیادتی مراد لے لیں ربا سے کہ ہر قسم کا اضافہ اور زیادتی حرام ہے، تو پھر یہ ساری تجارتیں حرام ہو جانی چاہیے. یہ تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. سمجھے؟ تو معلوم ہوا کہ مطلق زیادتی مراد نہیں، سمجھے، بلکہ خاص زیادتی مراد ہے، وہ حرام ہے. وہ خاص زیادتی کون سی ہے؟ وہ تلاش کرنے سے بھی معلوم نہیں ہو سکتی، سمجھے، اور غور کرنے سے بھی معلوم نہیں ہو سکتی، بلکہ متکلم کی جانب سے بیان کے بعد وہ زیادتی، وہ جو ہے
وہ کیا ہوگا؟ وہ خاص زیادتی معلوم ہو سکتی ہے جب تک متکلم بیان نہیں کرے گا کہ ربا سے کون سی خاص زیادتی مراد ہے، تب تک اس کا معنی واضح نہیں ہو سکتا، غور کے بعد بھی نہیں ہو سکتا اور تلاش کے بعد بھی نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ اور قرآن کا متکلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتلا دیا، متکلم نے خود واضح فرما دیا۔ وہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر، یعنی گندم گندم کے بدلے میں، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، نمک نمک کے بدلے میں، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں آئے تو برابر سرابر بیچو، کمی زیادتی سود بن جائے گی اور حرام بن جائے گی، اور نقد بیچو کیونکہ ان 6 چیزوں میں ادھار بھی سود اور حرام بن جائے گا۔ اب یہ والی خاص زیادتی مراد ہے۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 6 چیزوں میں غور فرمایا، اس کے بعد فرمانے لگے ان 6 چیزوں سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مقدار کے ساتھ جس کا تعلق ہو، وزنی ہو یا وہ کیلی ہو، ماپ کر بکتی ہو یا تل کر بکتی ہو، مقدار کے ساتھ تعلق ہو، اور ان کی جنس بھی ایک ہی ہو، جیسے گندم گندم کی، جو کے بدلے، اس میں کمی زیادتی حرام ہو جائے گی، وہ برابر صبر ہونی چاہیے۔ یہ والی خاص زیادتی مراد ہے۔ یہ کس نے بیان کیا؟ شارع نے، متکلم نے۔ اگر متکلم بیان نہ کرتے کہ یہ والی زیادتی سود اور حرام ہے، تو کبھی بھی غور کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی تلاش کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتا۔ یہ بن جائے گا مجمل۔ مثال کیا دی؟ حرم الربا فإن المفہوم من الربا، ربا کا مفہوم کیا ہے؟ هو الزیادۃ المطلقۃ، مطلق زیادتی، سمجھے؟ اور یہ یہاں مراد نہیں، وہی غیر، ورنہ ساری تجارتیں حرام ہو جائیں گی، حالانکہ وہ تجارتیں حرام ہیں نہیں، کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، تو مطلق زیادتی تو اس کا معنی تو وہ یہاں مراد نہیں، تو پھر کیا مراد ہے؟ سمجھے؟ اب وہ جو مراد ہے الزیادت وہ جو مراد ہے وہ تلاش کے بعد بھی معلوم نہیں ہو سکتی، غور کے بعد بھی معلوم نہیں ہو سکتی، بلکہ کیسے معلوم ہوگی؟ وہ جب تک شارع اور متکلم بیان نہ کرے اس کی آواز نہیں آ رہی استاد جی۔